مد والا بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جملہ نہیں۔ نعرہ مولوی ابو ایوب دیوبندی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جملہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، جبکہ یہ حیرت کی بات ہے کہ ایک دیوبندی یہ بات کر رہا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ثابت ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو اس کے اکابرین نے اپنی کتب کے اندر اس درود و سلام کو صراحتاً لکھا ہے اور پڑھنے کی بالکل اجازت دی ہے، اور ساتھ میں وہ امام سخاوی کا حوالہ بھی دیتا ہے، اور اکثر درود شریف کے حوالے سے امام سخاوی کے حوالے دے رہا تھا، تو اس لیے سب سے پہلا حوالہ جس میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے کو لکھا ہے اور اس کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ میرے سامنے امام سخاوی کا القول البدیع ہے، جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان یزیدوا فی الاذان لکل صلاۃ بعد الفراغ منہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ عدۃ مرار۔ فرمایا کہ مصر کے اندر یہ بات رائج ہے کہ ہر اذان کے ساتھ کئی مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ القول البدیع صفحہ نمبر 394۔ اس کے علاوہ علماء دیوبند کا حسین احمد مدنی الشہاب الثاقب، جس کا پرانا ایڈیشن صفحہ نمبر 85 کے اوپر یہ بات ہے، اور نئے ایڈیشن کے اندر صفحہ نمبر 234 کے اوپر یہ لکھا ہے، چنانچہ وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا ہے کہ وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں، اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس ندا اور خطاب پر کرتے ہیں، اور اس کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ سور درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و ندا کیوں نہ ہوں مستحب و مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حسین احمد مدنی کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا درود پڑھنا اس کا اکابر حکم دیتے ہیں، اور وہاں بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ میرے سامنے، یہ علماء دیوبند کے مسلم پیشوا ہیں شاہ اسحاق دہلوی، ان کی کتاب ہے مئۃ مسائل، اور نیا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 200 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں التحیات میں درود و سلام کا حکم ہے، اس لحاظ سے اگر کوئی شخص یا رسول اللہ کہے اور اس کی نیت درود و سلام کے ایصال کی ہو تو یہ جائز ہے، یعنی ایسے صیغے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا جس میں یا رسول اللہ کے الفاظ ہوں یہ بالکل جائز ہے۔ اور اسی کے حاشیے پر انہوں نے لکھا ہے، یہ محشی نے، ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے صیغے سے درود شریف پڑھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس درود کو بارگاہ اقدس میں پہنچا دیں گے، اس کے اس فعل کو بھی ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اس ایک اور پیشوا علماء دیوبند کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 84 فیصلہ ہفتے مسئلہ، اس کے اندر کہتے ہیں مثلا ملائکہ کا درود شریف حضور اقدس میں پہنچانا احادیث سے ثابت ہے، اس اعتقاد سے کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہے کچھ مذائقہ نہیں۔ اب ان کے نزدیک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس نیت سے پڑھنا کہ فرشتے یہ پہنچاتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کھلے دل سے، آئیے آپ اسی عقیدے سے پڑھتے رہیں کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن اذان کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے رہیں، اور اس کے علاوہ بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے بزرگوں نے یہی حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شیخ زکریہ سہارنپوری، یہ فضائل درود شریف ہے جو الگ سے چھپا ہوا ہے، صفحہ نمبر 22 کے اوپر کہتے ہیں اس لیے بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود و سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ وغیرہ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اسی طرح اخیر تک السلام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بھی بڑھا دے
تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ زکریا سہارنپوری کے نزدیک بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود شریف ثابت ہے، اور مولوی ابو ایوب دیوبندی اپنے اکابر کی تعلیمات سے اتنا جاہل ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ درود شریف تو ثابت بھی نہیں ہے۔